بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى صدق الله العظيم. سورة النازعات مكية وهي 46 آية وفيها رکوعان. یہ سورہ نازعات ہے جو مکی سورہ ہے. اس سورہ کے اندر 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. یہ سورہ قرآن کریم کی ترتیب کے حساب سے 79 نمبر پر یہ سورہ ہے. 79 نمبر پر قرآن کریم میں یہ سورہ آتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے نکالتے ہیں، کھینچتے ہیں. والناشطات نشطا. اور ان فرشتوں کی جو مسلمانوں کی روح کی بندھن کو، گرہ کو آسانی سے، نرمی سے کھولتے ہیں. والسابحات سبحا. جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں. فالسابقات سبقا. پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں. چار آیتیں جو پہلے کی ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات
سبقا۔ یہ 4 آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی صفت اور حالات بیان کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم کھائی ہے، اور قسم کھا کر قیامت کے واقع ہونے کو ذکر کیا ہے۔ اللہ نے پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو کافروں کی روح سختی سے کھینچ کر نکالتے ہیں، ان فرشتوں کی اللہ نے قسم کھائی۔ مفسرین اعظام فرماتے ہیں یہ وہ فرشتے مراد ہیں جو کافروں پر عذاب کے لیے مسلط ہیں، یعنی ان کی روح جب کھینچتے ہیں، نکالتے ہیں تو بڑی سختی کے ساتھ نکالتے ہیں، اور یہ سختی جسمانی اعتبار سے اگرچہ انسان کو آنکھوں سے نظر نہ آئے، لیکن روحانی طور پر ان کافروں کی روح نکالتے ہوئے ان کافروں پر بہت سخت گزرتی ہے۔ جسمانی مراد نہیں ہے بلکہ روحانی مراد ہے۔ کوئی انسان کسی کافر کی روح نکلتے ہوئے دیکھے کہ آسانی سے نکل رہی ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کی روح بڑی آسانی سے نکل رہی ہے، بلکہ نہیں، روحانی طور پر ان کو بڑی سخت ہوتی ہے۔ بہت سختی کے ساتھ فرشتے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں، کافروں کی روح کو۔ تو یہاں مراد جو ہے جسمانی تکلیف نہیں ہے بلکہ روحانی تکلیف مراد ہے۔ اگرچہ انسان کو سامنے سے اس کی روح نکلتے ہوئے سختی معلوم نہیں ہوتی، لیکن روحانی طور پر اس کو بڑی سخت معلوم ہوتی ہے، اور یہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو ہمیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ اللہ کے خبر دینے سے معلوم ہوا کہ ان کی روح جب نکالی جاتی ہے کافروں کی تو بڑی سخت گزرتی ہے۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور جو مسلمانوں کی روح فرشتے نکالتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ نرمی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نکالتے ہیں۔ کافروں پر سختی کیوں گزرتی ہے، اور ایمان والوں کی جب روح نکالی جاتی ہے تو اس پر آسانی کیوں کی جاتی ہے، نرمی سے کیوں فرشتے نکالتے ہیں؟ کافروں پر روحانی سختی اس لیے گزرتی ہے اور سختی کے ساتھ اس لیے نکالتے ہیں روح فرشتے کہ جب کسی کافر کی موت آتی ہے، اس کی جب روح نکالی جاتی ہے تو فرماتے ہیں علماء کرام اور مفسرین اعظام کہ اس کی روح جسم کے ایک ایک ذرے میں گھس جاتی ہے جا کر، اور جسم کے ایک ایک رگ میں وہ روح جو ہے جا کر چھپی پھرتی ہے۔ اسی لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کے پوروے سے کھینچ کر اس کی روح کو نکالتے ہیں، اس لیے کہ وہ چھپتی ہے۔ اور چھپتی کیوں ہے وہ روح؟ اس لیے کہ اب جب اس کی موت آ رہی ہے، اب آخرت کے برزخ کے عذاب ان کو سامنے نظر آتا ہے، قبر کے عذاب اور حشر کے بعد کے عذاب، جہنم کے عذاب، یہ تمام کی تمام عذاب اور تکلیف اس روح کو دکھتی ہے، اس لیے جو ہے وہ چھپی پھرتی ہے انسان کے جسم میں، کافر کے جسم میں۔ تو فرشتے اس کو کھینچ کر نکالتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب اس کو جب موت آ رہی ہے تو اس کی اب اندر کی آنکھیں کھل گئی۔ اس سے پہلے ظاہر کی آنکھیں کھلی تھی تو اس کو کچھ احساس نہیں تھا، بس جو چاہے کر رہا ہے دنیا میں۔ جب اندر کی آنکھیں کھلی اور اس کو موت نظر آئی، اب جو ہے عذاب جب اسے دکھتی ہے اس روح کو تو وہ چھپے پھرتی ہے۔
اسی لیے مفسرین نظام نے فرمایا کہ انسان کی موت ہی یہ ایک چھوٹی قیامت ہے. گویا انسان کی جب موت آ گئی سمجھو یہی اس کے لیے قیامت ہے. ابھی تو بڑی قیامت باقی ہے. یہ موت جو ہے یہ گویا کہ ایک جزئی قیامت ہے جو ابھی ان پر آ گئی ہے. تو کافروں کے تعلق سے مفسرین نظام نے لکھا ہے کہ یہ فرشتے ان کی روح سختی کے ساتھ نکالتے ہیں. اور جہاں تک مسلمانوں کی روح کی بات ہے کہ وہ آسانی سے فرشتے نکالتے ہیں، کیوں اور کیوں بھی آسانی سے نکل جاتی ہے روح؟ فرماتے ہیں کہ جب کسی مومن کی روح فرشتے نکالنے لگتے ہیں تو مومن کے بعد تو جو مرنے کے بعد تو مومن کی روح کو برزخ کی زندگی نظر آتی ہے. اور برزخ کی زندگی میں مومن کے لیے کیا ہے؟ بس جنت کی نعمتیں اور اللہ کی رضامندی کی سرٹیفکیٹ اور اسی طریقے سے ہر طرح کی راحت اسے نظر آتی ہے روح کو. اب روح جو ہے فوراً جو ہے نکلنے کے لیے دوڑتی ہے. اب یہاں پر یہ روح تھی تو سمجھا جا رہا تھا کہ گویا کہ یہ قید میں ہے. اب جب اس کو نعمتیں نظر آ رہی ہے جنت کی اور برزخ کی راحتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں جب آ رہی ہے تو یہ روح جلدی نکلنے کی کوشش کرتی ہے. اس لیے فرشتے ان مومنوں کی روح بڑی آسانی سے نکال لیتے ہیں. کس طرح بتایا؟ ایسے جس طریقے بندھن کھولتے ہیں. جیسے کسی پانی کو یا کسی ہوا کو کسی جگہ پر روک رکھیں، اب اس کی گرہ کو جو ہی کھولیں فوراً وہ ہوا نکل جاتی ہے. تو اسی طریقے سے مومن کی روح بڑی جلدی اور تیزی کے ساتھ نکلتی ہے اور دوڑتی ہے، فرشتے آسانی سے نکال لیتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں والناشطات. یہ ناشطات نشط سے مشتق ہے، نشتن سے نکلا ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں کسی بندھن کے کھولنے کو، اس کو کہتے ہیں ناشطات. اور نازعات یہ نزع سے مشتق ہے، نزع سے نکلا ہے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ کسی کام کو شدت کے ساتھ کرنا، کسی کام کو شدت کے ساتھ کرنا. جیسے کہ محاورے میں عام طور پر کہتے ہیں کہ کمان کو کمان سے کھینچنے میں اس نے پوری طاقت جھونک دی. تیر اور کمان جانتے نا، کمان چلانے والا جب کمان کو نکالتا ہے پھینکتا ہے تو کہتے ہیں محاورے میں کیا کہ اس نے پوری طاقت اس کمان کے کھینچنے میں جھونک دی. تو اسی طریقے سے یہ نازعات نزع سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی کام کو شدت کے ساتھ کرنا. تو فرشتے بڑی شدت کے ساتھ ان کافروں کی روح نکالتے. والسابحات سبحا، اور فرماتے ہیں جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں. اب جب فرشتے نے روح نکال لی، اب چاہے وہ کافر کی روح ہو چاہے وہ مومن کی روح ہو، فرماتے ہیں کہ جب یہ روح لے لیے، اب یہ روح لیتے ہوئے آسمان کی فضا میں دوڑتے ہیں، ہوا میں گویا کہ یہ دوڑ رہے ہیں. تو اس کو تعبیر کیا تیرتے ہوئے، کہ جس طریقے سے دریا کے اندر ملاح کشتی چلانے والا کشتی جب چلاتا ہے تو دریا کے اندر کوئی آڑ پاڑ نہیں ہے کہ کوئی دیوار حائل ہو گئی، کچھ حائل ہو گئے درمیان میں کچھ آ گئے، تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو ملاح جب کشتی چلاتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے اپنے منزل مقصود تک لے کر جاتا ہے. تو فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں کہ ان کی روح لے کر دوڑتے ہوئے چلتے ہیں، گویا کہ تیر رہے ہیں. یہ اللہ نے اس طرح اس کی تعبیر فرمائی. فالسابقات سبقا، پھر فرماتے ہیں پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں وہ فرشتے ان روحوں کو لے کر. کیوں دوڑتے ہیں؟ اس لیے دوڑتے ہیں کہ ان روحوں کو ان کے منزل مقصود تک لے جا کر جو اللہ کی طرف سے
ثواب اور عقاب کا حکم ہو، وہ تمام کے تمام عقاب اور ثواب، یعنی اگر اللہ کی طرف سے اس روح کو عذاب دینے کا حکم ہے تو اس کو عذاب کے لیے انتظام کیا جائے، اور اگر اس کو ثواب دینے کی بات اللہ کی طرف سے حکم آئے تو اس کا انتظام کیا جائے۔ اس لیے دوڑ کر یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب کافروں کی روح نکال کر فرشتے لے کر جاتے ہیں تو کافروں کی روح فضا میں جو ہی فرشتے لے کر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے ان روحوں کو اوپر سے نیچے کی طرف پٹک دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ اچھی روح نہیں ہے، اس روح کے اندر جو نفس لگی ہوئی ہے اس کی خباثت کی وجہ سے اس کو نیچے جو ہے پٹک دیتے ہیں۔ اور جب مومن کی روح اوپر کو جاتی ہے تو فرماتے ہیں، حضرات علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس کی روح جنت کی ہواؤں میں اور جنت کے شاخوں پر گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ تو اگر کسی بدبخت کی روح ہوتی ہے تو اوپر سے ان کو پٹخ دیا جاتا ہے، اور جو اچھی روح ہوتی ہے، مومن کی روح ہوتی ہے، تو وہ جنت کی ہواؤں میں چلتی پھرتی ہے۔ فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کے سب فرشتے جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے وہ پورا کا پورا انتظام کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف سے امر الہی ان کو ہوتے ہیں ان کی تدبیر کرتے ہیں، یعنی اس کا انتظام کرتے ہیں۔ تو یہ تمام کی تمام فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت قیامت کے ضرور واقع ہونے کی بات کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کی قسم کیوں کھائی؟ حضرات مفسرین اعظام نے فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کھائی ہے یہ عرب کے بلاغت کے قاعدے کے مطابق اللہ نے قسم کھائی ہے، اور قیامت کے واقع ہونے کی تاکید گویا کہ قسم کھا کر اللہ نے کی ہے کہ ضرور واقع قیامت ہوگی۔ نہیں تو اللہ کو قسم کھانے کی کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، بس عرب کے بلاغت اور قاعدے کے لحاظ کرتے ہوئے قاعدے کے مطابق اللہ نے ان چیزوں کی قسم کھائی۔ یوم ترجف الراجفہ، فرماتے ہیں کہ جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی۔ الراجفہ کہتے ہیں ہلا دینا، سختی کے ساتھ کسی چیز کو ہلا دینا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس روز اور جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا دے گی، فرماتے ہیں کہ ہلا دینے سے مراد نفخ اولا ہے، یعنی پہلی بار سور پھونکنا۔ جب پہلی مرتبہ فرشتے سور پھونکیں گے تو سارے کے سارے جاندار مر جائیں گے۔ پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے، سور کے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام تو جان نکالنے کے فرشتے ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکنے والے فرشتے ہیں۔ تو جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، مفسرین اعظام فرماتے کہ سارے کے سارے جاندار مر جائیں گے۔ تو الراجفہ ہلا دینے والی چیز سے مراد نفخ اولا ہے، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنا ہے۔ تتبعها الرادفہ، پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا، ایک اور جھٹکا آئے گا۔ اس سے مراد فرماتے ہیں کہ یہ نفخ ثانیہ ہے،
یعنی دوسری مرتبہ سور پھونکنا ہے. جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام سب جاندار مر جائیں گے، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے سور کے اندر تو سارے کے سارے جاندار دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، سب کے سب زندہ ہو جائیں گے. اب جب زندہ ہو جائیں گے تو فرماتے ہیں قلوب یومئذ واجفہ، فرماتے ہیں کہ بہت سے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، اس لیے کہ اب اسے اپنا انجام دکھ رہا ہوگا کہ اب میرا انجام ہونا کیا ہے. تو بہت ساروں کے دل جو ہے دھڑک رہے ہوں گے، دل جو ہے اپنی جگہ پر قائم نہیں، بس دھڑک رہے ہیں. جیسے کہ ہارٹ والوں کو دل جو ہے ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے، تھوڑی سی گاڑی کی آواز سنی تو بس ہو گیا، پریشانی شروع ہو جاتی ہے. کوئی اچانک آواز آئی بس پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے اس دن کچھ لوگوں کے دل دھڑک رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے. تو واجفہ کہتے ہیں دھڑکنا اور لرزنا. تو بہت ساروں کے دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں مارے ندامت کے جھکی ہوئی ہوں گی، جھک رہی ہوں گی. جب مجرم بادشاہ کے سامنے، جلاد کے سامنے ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں ندامت کی وجہ سے جھکی رہتی ہیں، اوپر نہیں اٹھتی. تو بہت ساروں کی آنکھیں اس دن ندامت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، عار کی وجہ سے جھکی ہو رہیں گے. یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، یہ کافر لوگ کہیں گے کیا ہم دوبارہ واپس لوٹیں گے اپنی پہلی حالت کی طرف. فی الحافرہ، پہلی حالت کی طرف کیا پھر ہم دوبارہ لوٹیں گے؟ یعنی جب ہماری اب موت آ گئی، آ جائے گی، جیسے کہ کفار اللہ کے نافرمان دنیا کے اندر کہتے ہیں کیا جب ہم لوگ مر جائیں گے تو کیا پھر ہمیں دوبارہ زندگی ملے گی، حیات ثانیہ ملے گی؟ تو تعجب کے ساتھ یہ لوگ یہ پوچھتے ہیں. اور ان آیات مبارکہ کے اندر ان کافروں کا خاص طور سے ذکر فرما رہے ہیں. تو یقولون کا لفظ بھی خود بتا رہا ہے کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ واپس لوٹیں گے اپنی پہلی حالت پر، کہ ہم جب مر جائیں گے تو پھر دوبارہ ہم زندہ ہوں گے. یہ کافر لوگ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو پھر پہلی حالت پر ہم لوٹ آئیں گے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کافر لوگ کہتے ہیں قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، یہ کہتے ہیں اگر دوبارہ واپسی ہو ہماری تو پھر یہ تو بڑی گھاٹے کی بات ہوگی، خسارے کی بات ہوگی. یعنی ہم تو مانتے نہیں کہ دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں گے، زندہ ہوں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم ہی گھاٹے اور خسارے میں رہنے والے ہوں گے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ دوبارہ جب زندگی ان کو مل رہی ہے تو ابھی زندگی کا کوئی تیاری نہیں ہے. کیا اس نے سامان تیار کیے؟ بس نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں. اب جب دوبارہ ان کو زندگی ملے گی آخرت میں تو اب ان کے پاس تو کوئی سامان ہی نہیں ہے کہ اس سے راحت ملے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. ایسا تو کوئی سامان ہی انہوں نے تیار نہیں کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی گھاٹے کی ہمارے لیے بات ہوگی. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، اب فرما رہے ہیں کہ قیامت کیا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک زبردست للکار ہے. قیامت ایک زبردست للکار ہے، پکار ہے
کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت برپا کریں گے تو دنیا کے گوشے گوشے اور کنارے کنارے تک آواز پہنچے گی ان کی للکار۔ جب ایسا ہوگا، جب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، تو پھر یہ اچانک جو ہے ایک چٹیل میدان میں آ پہنچیں گے، یعنی میدان حشر میں سب کے سب پہنچ جائیں گے۔ ساحرہ کہتے ہیں چٹیل میدان کو، یعنی بالکل مستوی اور برابر میدان کو کیا کہتے ہیں؟ ساحرہ۔ قیامت جب قائم ہوگی، دنیا کے کسی علاقے میں اور کسی جگہ پر اونچ نیچ نہیں ہوگی، کہ ابھی ہم اگر کہیں پر جاتے ہیں تو کہیں کی زمین اونچی ہے، کہیں کی جگہ نیچی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ میدان حشر میں جمع کریں گے تو ساری کی ساری زمین بالکل مستوی ہوں گی، بالکل برابر چٹیل میدان کی طرح، کہیں اونچ نیچ نہیں، بالکل برابر۔ تو ساحرہ کہتے ہیں چٹیل میدان کو، کہ وہ سب کے سب اس سخت آواز سے ایک میدان میں موجود ہوں گے۔ حل اتاک حدیث موسیٰ، اب اگلی آیت سے اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے، اور اس قصے کو بیان کر کے آقا علیہ السلام کو تسلی دیں گے کہ دیکھو، اگر آپ کو تکلیفیں پہنچ رہی ہے، آپ کو مصیبتیں پہنچ رہی ہے، آزمائشیں آ رہی ہے، کفار آپ کے ساتھ غلط معاملہ کر رہے ہیں، تو دیگر انبیاءوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا ہے، آپ اس سے تسلی رکھیے، صبر رکھیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگلی آیتوں میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو قرآن کریم کی ان سبق آموز آیتوں سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ اچھی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔